نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، آج کا یہ علمی نقطہ صرف دینی مدارس کے طلباء کے لیے ہے کہ اوابین کون سی نماز کو کہتے ہیں. اوابین مغرب کے بعد یہ نہیں ہے، حدیث میں ایسے آیا ہے صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال. اوابین کی نماز تب پڑھی جائے گی جب فصال کے پاؤں گرم ریت پر جلنے لگے. فصال فصیل کی جمع ہے، اور فصیل کہتے ہیں اونٹنی کی بچیوں کو. اور یہاں حین ترمض رمضان والا مادہ ہے. رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں. حین ترمض الفصال، جب فصال جلنے لگے یعنی ان کے پاؤں جلنے لگے. تو ایمان سے بتاؤ مغرب کی نماز کے بعد کون سے پاؤں جلتے ہیں؟ تب تو ریت ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے، سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ صبح 10 بجے. اور اس نماز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاشت کی نماز. تو چاشت کی نماز کو اصل میں اوابین کہتے ہیں. باقی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کے اندر کوئی ایک حدیث نہیں ہے جس کے اندر مغرب کی ان 6 نوافل کو اوابین کہا گیا ہو. اوابین کہا گیا ہے تو چاشت کی نماز کو کہا گیا ہے. یہ انکار نہیں کیا کہ مغرب کے بعد 6 رکعت نوافل نہیں ہے، وہ تو ہیں، لیکن اوابین کا لفظ ان کے لیے نہیں آیا. اوابین کا لفظ آیا ہے تو چاشت کی نماز کے لیے آیا ہے. یہ تھا پہلا قرینہ حین ترمض. دوسرا قرینہ کوئی دوسری حدیث نہیں ہے جس کے اندر مغرب کی 6 نوافل کو اوابین کہا گیا ہو. تیسرا قرینہ اواب کسے کہتے ہیں؟ اواب قرآن میں بھی تو یہ لفظ ہے نا، اواب. کیا مطلب ہے اس کا؟ لوٹنے والا. آب یعوب ایابا ثم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے. تو اواب لوٹنے والا مبالغے کے ساتھ، اوابین لوٹنے والے بہت سارے. تو جب مغرب کی نماز سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے اور پھر اوابین مطلب اس 6 رکعت کی نوافل کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ کیا لوٹ رہا ہوتا ہے؟ کہاں سے لوٹ رہا ہوتا ہے؟ کہاں سے لوٹ رہا ہوتا ہے؟ ہاں، چاشت کی نماز میں لفظ فٹ آتا ہے کہ جب آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر اشراق تک مسجد میں بیٹھتا ہے اور اشراق پڑھ کے جا کے اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے، پھر جب چاشت کا وقت ہوتا ہے تو یہ لوٹ رہا ہوتا ہے اپنی دکان سے مسجد کی طرف. تو اس وجہ سے یہ لفظ اس کے اوپر فٹ آتا ہے. یہ مغرب کی 6 رکعت نوافل کے لیے نہیں ہے. ہاں، مغرب کی 6 رکعت نوافل کو جو اوابین کہا جاتا ہے وہ بھی گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے. وہ اس وجہ سے جائز ہے، وہ ایک اصطلاح جدید ہے، اس زمانے کے حساب سے ایک اصطلاح ہے. تو اس وجہ سے بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن حدیث میں اوابین کا لفظ چاشت کی نماز کے لیے آیا ہے، اور مغرب کی 6 رکعت نوافل کو اوابین کہنا وہ ہماری اصطلاح ہے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کلپ صرف دینی مدارس کے طلباء سنیں تاکہ ان کو کم از کم پتہ تو چلے اپنے دین کا کہ کتاب شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں سے ہوتی ہے، ان کے خلاصہ سمجھ میں آ جائے. باقی عوام الناس کے لیے میں اس لیے میں نے یہ عرض نہیں کیا کیونکہ عوام کہے، اوابین کہے، ان کو تو صرف بنیادی مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن طلبہ اکرام کو ایک ایک پل کا، دین کے ایک ایک ذرے کا پتہ ہونا چاہیے. اس وجہ سے میں نے صرف طلبہ کے لیے ویڈیو بنائی ہے. وما علینا الا البلاغ.